اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین، میں تساں میزبان فیصل اظہر کشمیری نیوز نے پروگرام اسلامی معلومات نال اس وقت اساں موجود ہاں جی اس مقام پر مزید سارے نال مولانا صاحب موجود ہیں۔ انہاں کولوں اساں جاننے کی کوشش کرساں ظاہری روزے نے حوالے نال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب تو پہلے تے ساڑے تکڑے ناظرین کی تساں اپنا تعارف کرائی اڑو۔ جی محمد طیب عثمان صدیقی میرا نام ہے، اور چکسواری کی خوبصورت اور مرکزی جامع مسجد جامعہ اسلامیہ شرقی میں ایز اے خطیب میں ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ مزید تساں ظاہری روزے نے حوالے نال دسی اڑو کہ ظاہری روزہ جڑا ایک کڑی وجہ تو رکھا جانا تو اس نے کیا فائدے ہیں؟ ہزاری روزے کے حوالہ سے، چونکہ یہ رجب المرجب شریف کا ماہ مبارک ہے اور رجب کو 4 جو عظیم مہینے ہیں حرمت والے ان میں اس کا شمار ہے، اور رجب کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ ترجیب سے ہے، اور ترجیب عزت و تعظیم و توقیر کو کہتے ہیں، تو اس کی بے شمار اس مہینے کے ساتھ نسبتیں ہیں، جیسا کہ 13 رجب المرجب کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حل عطا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا یوم ولادت ہے، اور اسی ماہ مبارک کی 27ویں شب کو نبی پاک رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے معراج شریف کا عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ تو اس ماہ مبارک کے حوالہ سے نبی پاک رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس مہینے میں ایک روزہ رکھے، اللہ اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ احادیث کی معتبر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق کہ جو انسان اس ماہ مبارک میں مطلقاً یہ حکم ہے ایک روزہ اس مہینے میں رکھے گا، اللہ اس کو سال بھر کے روزوں کا یعنی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہم اپنی زبان میں پہاڑی میں یا پنجابی میں اس کو ہزاری روزے کا نام سے منسوب کرتے ہیں، اور بعض احباب 27ویں شب یعنی 26 کی رات اور 26 کا دن جب گزرتا ہے اور 27ویں شب یعنی 27 رجب المرجب کی رات کو، جو خاص رات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پہ تشریف لے جانا اور سیر کرنا، جس کو قرآن نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا لہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، یعنی کہ حضور کی پوری سیر کو میرے کریم اللہ نے بیان فرمایا۔ 15واں پارہ ہے اور سورہ بنی اسرائیل ہے۔ تو اس کے متعلق آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اور بعض محدثین اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ جو بندہ عموماً 27ویں شب کا روزہ رکھتا ہے، یعنی 27ویں دن کا، 26 کی دن گزرے اور 27ویں شب کو نفل کی فضیلت بڑی ہے، جو بندے نوافل پڑھتے ہیں ان کی فضیلت بڑی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو انسان 27ویں شب کو یعنی شب معراج کو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اور نفل کی ترتیب یہ ہو کہ سورہ فاتحہ کے بعد نفل کی صورت میں 21 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کل شریف پڑھا جائے، اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہدیہ درود و سلام 10 بار آقا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، تو محدثین فرماتے ہیں اس بندے کے لیے اللہ بے شمار رحمتیں اور برکتیں اس کے شامل حال فرماتے ہیں۔ تو یعنی یہ 27ویں شب کی بات ہے۔ آگے پھر 27ویں کا دن جو ہے، اس دن جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے 27ویں دن کا، تو اس کو اللہ 4 ماہ کے نہیں بلکہ 6 ماہ تک بھی محدثین نے لکھا ہے کہ اتنے ان کو اللہ روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور بعض نے 60 مہینوں کا ثواب لکھا ہے، یعنی جو 27ویں شب کا روزہ رکھتا ہے نا، اس کو میرا کریم اللہ 60 مہینوں کے روزوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اس کو ہم ہزاری روزہ اس واسطے سے بھی کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ بات رائج ہے،
اور یہ ہماری پنجابی میں یا پہاڑی میں یہ باتیں چلتی ہیں کہ اس کو ہم ہزاری روزے کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے جیسا کہ احادیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں۔ جڑے بندے عام روٹین کافی زیادہ بیمار ہونے سیریس حالت چ اگر وہ روزہ نہیں رکھی سکنے تو اس نے متعلقہ کوئی اس کے حوالہ سے چونکہ یہ فرضی روزہ نہیں، نفل ہے، چونکہ فرض کا حکم اور ہوتا ہے اور نفل کا اور ہوتا ہے۔ نفل زیادتی کو کہتے ہیں، زیادتی سے مراد عبادت میں زیادتی کرنا، تو کوئی ان کے لیے کوئی ضروری نہیں، اگر روزہ رکھ لیں تو ان کا اپنا فائدہ ہے، ثواب ہے بہت زیادہ، اگر نہیں رکھ سکتے تو ان کے لیے فرض نہیں، کوئی ضروری نہیں کہ وہ روزہ رکھیں، وہ شرعی اعتبار سے وہ مجرم نہیں ہوں گے۔ جڑے بندے صحت مند ہونے ٹھیک ہونے نا، کچھ لوگ ہونے جی کہ اساں کی پتہ نہیں لگایا روزے نہ ٹھیک ہے، کچھ بندے ہونے کہ جنہیں پتہ ہونا تے نہیں رکھنا صحیح اپنی صحت مند حالت چ ہونے باوجود بھی، تو انہاں واسطے کیا حکم ہے؟ جی شرعی اعتبار سے فیصل بھائی یہی بات ہے، بیمار کے لیے بھی اور تندرست کے لیے بھی، چونکہ یہ نفل ہے تو نفلی روزہ فرضیت کا حق نہیں رکھتا، چونکہ فرض سب سے اوپر درجہ ہے، اس کے بعد واجب کا درجہ ہے، اس کے نیچے نفل ہے۔ نفل ایسا اس کا سادہ سا اس کی ڈیفینیشن ایسے سمجھ لیں کہ نفل ایسی عبادت کو کہتے ہیں کر لیں ثواب ہے، نہ کریں گناہ نہیں، چاہے وہ صحت مند کرے اس کو ثواب ملے گا، بیمار کرے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اگر بیمار اور صحت مند ہونے کے باوجود بندہ ان پہ عمل نہیں کرتا، نفل ادا نہیں کرتا یا نفلی روزہ نہیں رکھتا تو وہ مجرم نہیں ہوگا شرعی اعتبار سے، چونکہ اگر کرے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے، نہ کرے گا تو اس کا نقصان نہیں ہم کہہ سکتے، ہاں عبادت اور ثواب سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اس نے دوران عبادت جڑی کر رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ زیادہ ضروری ہے کہ مسجد جائی بندہ عبادت کرے یا گھر چ بھی بندہ عبادت کر ہی سکنا ہے؟ جی بالکل آپ نے اچھی بات کی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ مسجد میں ہی فرض عبادت کریں، اور آقا فرماتے ہیں کہ گھروں کو بھی قبرستان نہ بنائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں بھی کبھی کبھار انسان نوافل پڑھے، سنت پڑھے، اور گھر کی جو مستورات ہیں، خواتین ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، وہ بھی گھر کی ہی دہلیز کے اندر ہی وہ عبادت کریں، تاکہ آقا نے جو ارشاد فرمایا نا کہ گھر کو قبرستان نہ بنایا جائے، اس کا یہ مطلب ہے کہ گھر میں عبادت کی جائے۔ لہٰذا بہتر تو یہ ہے کہ محلے کی مسجد کو آباد کیا جائے۔ جتنے بھی میرے بھائی اور میرے بزرگ سننے والے ہیں آپ کے چینل کے وساطت سے، ان سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو محلے کی مساجد ہیں ان کو آباد کریں۔ یہ نہیں، یہاں پہ یہ بھی میں بات کروں گا کہ صرف نفل کے لیے مسجد کا رخ نہ کیا جائے۔ 5 وقت کی اذان مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کہ لوگوں آؤ فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف۔ تو ہم نوافل پہ اتنا زور دیں اور فرائض کی ہمیں خبر نہ ہو، یہ بھی بات درست نہیں۔ جیسے نفل پہ ہم اتنا زور دیتے ہیں، نفلی عبادت کرنی بھی چاہیے، اور 27ویں شب کا روزہ بھی نوافل پڑھیں اور 27ویں کے دن کا روزہ رکھیں، بہت ثواب ہے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، بیان کیا ہے۔ لیکن مساجد کو آباد کرنا چاہیے، اگر گھر میں بھی کوئی پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کو ثواب کامل ملے گا۔ آخر پر تساں ساڑے تکنے والے ناظرین کی کوئی پیغام دینا چاہو؟ میں سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے کشمیری نیوز چینل کا اور آپ کی پوری ٹیم کا مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور فقیر کی رہائش گاہ پہ آپ تشریف لائے، دور دراز سے آپ نے سفر کیا، وادی نور دلڑ شریف کی دھرتی سے آپ جلوہ فگن ہوئے ہیں، تو میں اپنے لیے یہ باعث برکت و باعث سعادت سمجھتا ہوں۔ آپ کے ساتھ دلڑ شریف کی مرکزی جامع مسجد دربار عالیہ دلڑ شریف کے عظیم خطیب اہل سنت علامہ حافظ انصر محمود چشتی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں، آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اور آخر میں یہی عرض کروں گا آپ کے چینل کی وساطت سے کہ جہاں تک ہو سکے احکامات خداوندی
اور فرمودات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل پیرا ہو جائیں، اس لیے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بڑا کٹھن اور پرفتن دور ہے، ہر طرف اموات کی شرح بڑھ گئی ہے، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج شریف کی برکات سے اس کرونا وبا سے بالخصوص امت مسلمہ کو اور بالعموم پوری دنیا کو نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین، فی الحال اساں تساں کو اجازت کرتے ہیں۔ انہاں ایک ذاتی اپنا اسلامی چینل ہے طیب عثمان صدیقی صاحب، انشاءاللہ اس چینل کا لنک ہے جڑا وہ تسیں نیچے ڈسکرپشن چ لبھی جاسی ہے۔ تمام بھیناں بھراواں کا ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کی بھی لازمی جائے سبسکرائب کرو، اور انشاءاللہ اسلامی چیزاں معلومات رہیں لحاظ نال تسیں ہر چیز اتھے مل سی ہے جی۔ تو فی الحال تساں کو کہنے اجازت، بہت جلد ہی ملساں ایک نئی ویڈیو نال۔ اللہ حافظ۔